wake up, bitches change, yeah, I like I ain't noticed. Getting money. جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک نارمل ڈسکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ہوگی کامیابی کے اوپر، کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو کیا کیا سفر کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ مسٹر علی شاہ صاحب، آج بھی ان سے ٹائم لیے اور ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے، پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا مشکلات فیس کی ہیں اور اتنا سکسیس اب ماشاءاللہ سے انہوں نے حاصل کر لی کہ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہوں گی اور مشکلات بھی جھیلی ہوں گی. باقی کرونا کی وجہ سے پہلے تو ماسک لگایا ہوا، آپ نے نہیں لگایا ہوا کہہ رہے تھے. دیکھیں، یہ ماسک جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ باہر جاتے ہوئے لگائیں، اور ہم تو جم میں بندے ہی دو ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ماسک کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہمارا جم ماشاءاللہ سے نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے، پورے دن میں 2 دفعہ ہم اسے نیٹ کرتے ہیں پیٹرول کے ساتھ، تو یہاں پہ ماسک کا کوئی ایشو نہیں ہے. آج کل ویسے ملک میں ڈاکے ڈوکے بھی بڑھے ہیں کرونا کی وجہ سے. ہاں، کنٹری کے حالات بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں. ہاں، اسی طرح ہی ہیں، اور ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. جیسے کہ احتیاط کرونا کے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، ویسے آپ اپنے گھر کو بھی سیف رکھیں، اپنے ادارے کو بھی سیف رکھیں، اپنی شاپس کو بھی سیف رکھیں. جو بھی بندہ جو بھی بزنس کر رہا ہے اس پہ بھی ذرا دھیان دیں، اس کو لاوارث نہ چھوڑے گورنمنٹ کے اوپر. بالکل صحیح. اچھا ویورز، ویسے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے بزنس تو ویسے چل نہیں رہا کسی کا بھی. ریسٹورینٹ بھی بند ہے اور ملس وغیرہ اگر آپ کھول بھی لیں گے تو ڈیفینیٹلی جب شاپ ہی بند ہے تو آپ کا کیا کاروبار چل رہا ہے. لیکن خیر، ابھی ہم اس وقت کامیابی کے اوپر تھوڑا سا پوچھتے ہیں. کیا ہے جی کامیابی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے کیا بندے کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، اور کیا کیا قربانیاں آپ نے بھی اپنی لائف میں ڈیفینیٹلی یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو اس میں آپ نے کافی چیزوں کی قربانیاں بھی اور مشکلات کو بھی فیس کیا ہوگا. تو وہ ذرا تھوڑا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ اب آپ ماشاءاللہ سے اتنے سکسیزفل ہیں، آپ کا ایک لاہور میں نام بن چکا ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک پوری اسٹوری ہوگی جو ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اتنی مشکلات آپ نے فیس کی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے اس شہر میں. ذرا پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ اگر آپ یہ شیئر کریں. دیکھیں، کامیابی کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے باڈی بلڈنگ ہو، چاہے کوئی بزنس کر رہا ہو، کوئی بھی فیلڈ کا بندہ ہو، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی بندہ کامیاب ہوگا جو کہ ذمہ داری کا احساس کرے گا. اگر اسے ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں میں نے ان کے لیے ترقی کرنی ہے، ان کو فیسلٹی دینی ہے، ان کے لیے ترقی کرنی ہے، جو بھی میں نے کرنا ہے ان کے لیے کرنا ہے، تو پھر تو اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. اور جو بھی اس میں مشکلات، اب ہر ایک بندے کو الگ الگ سے ایشوز آتے ہیں. فردر میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے پہلا کانٹیسٹ باڈی بلڈنگ کا کرنا تھا تو اس میں میرے حالات، چونکہ میں مڈل مین اب بھی ہوں اور لیکن اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس وقت ذرا اس کیلیبر پہ میں نہیں تھا، تو اس میں کچھ ڈیفینیٹلی یہ فیلڈ بڑی ایک کاسٹ پیسے مانگتی ہے. سپلیمنٹس ہیں آپ کے، اس میں اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن پہ پیسے لگتے ہیں. تو پیسہ ان دنوں میرے پاس تھا نہیں، لیکن میرا پیشنس تھا، میرا شوق تھا کہ میں اس کو کروں، کیونکہ کام ہی میں ایک کر سکتا تھا، وہ ہے باڈی بلڈنگ، فٹنس کا. میں نے اس کے علاوہ کام کوئی نہیں کیا. الحمدللہ سے اللہ نے سکسیس دی. مشن تھا میرا یہ کہ میں اس میں کانٹیسٹ میں جیتوں اور کھیلوں. اس کے لیے میں نے بہت ساری مشکلات میں لگا لے پیسے فرینڈ سے لیے، فیملی والوں کو کہا، چونکہ ان دنوں فیملی والے کچھ اتنا سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا تم کانٹیسٹ کھیل رہے ہو، ملتا کچھ ہے نہیں، یہاں پہ اس کا سکوپ کوئی نہیں ہے. اب بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کر کے دکھانے والا جو ہے نا، اس میں کوئی بھی حالات ہوں، آپ نے اپنے آپ کو، اس پہ ایک شعر بتاتا ہوں آپ کو، وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. مشکلات آتی ہیں جاتی ہیں، وہ چھوڑ دینا ہے. آپ نے اپنے ایم پہ پکے رہنا ہے، ورکنگ کرنی ہے، اور اللہ آپ کو کامیابی دیں گے چاہے آپ کوئی بھی کام کریں. تو خیر ان دنوں میں نے کرا کے کنٹیسٹ کیا، اس میں لاہور جونیئر میں 3rd پوزیشن پہ آیا. تو
बस इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिर करता रहा जिम। फिर उसके बाद मैंने सेकंड कॉन्टेस्ट किया, उसमें भी इसी तरह हालात थे, लेकिन मैं उसमें अपनी क्लास गोल्ड कर गया। थोड़ा सा मोटिवेट हुआ कि नहीं अच्छा, यार। इस दौरान थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आप कंपटीशन वगैरह की प्रेपरेशन या तैयारी करते होंगे, तो आप डेफिनेटली आपके घर वाले या आपके जो क्लोज रिलेशन हैं, बहन भाई, वो भी उंगली उठाते होंगे, बात करते होंगे, यार तुम ना खाते कुछ हो नहीं, और कैसे अपने आप को मतलब बगैर इतना डाइट आप नहीं ले रहे, मतलब कि जो हम एक बंदा डाइट ले रहा है, आप वो डाइट तो नहीं ले रहे ना, आप कोई स्पेसिफिक डाइट है, उसके बावजूद जो है आप माशाल्लाह से इतना मसल साइज और इतनी चेस्ट और अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? देखें, ये वही बात आ गई कि आपने अपने आप को एक ही फील्ड में इन टच रखना है। रह गई आपकी बात घर वाले या फ्रेंड्स वगैरह, देखें जब आप कुछ होते नहीं हैं तो लोग तो बातें करेंगे, उसमें कुछ आपके फ्रेंड्स भी हैं, कुछ आपके घर वाले भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है। मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं सेकंड कॉन्टेस्ट में फ़र्स्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने अब यही करना है तो तुम इसे करो। तो हालात जैसे भी रहें, जैसे भी हुए, अब उसमें ये है कि ये फील्ड ऐसी है डाइट के रिलेटेड कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना पड़ता है, ऑयल छोड़ना पड़ता है, सॉल्ट छोड़ना पड़ता है, और चीनी छोड़नी पड़ती है, इवन कि लास्ट वाले दिन में वाटर भी छोड़ना पड़ता है। तो घर वाले, आपको पता है हमारा कल्चर भी ऐसा है कि खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, मर ना जाए, ये ना हो जाए, हाँ इस टाइप की कुछ बातें ना। मुझे तो अक्सर मेरी वालदा कहती है, मुँह देखे है तू अपना। तो इस टाइप की जो है ना मैंने बातें सुनी हैं, और कई लोग तो मुझे ये भी कहने लग गए हैं कि ये नशई है, जैसे कि अच्छा, वैसे आपस की बात है नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, पूछ रहा तो बड़ा लोग कहते हैं कि मतलब जैसे हमारा है कि कॉस्ट्यूम पहन के 2-2 3-3 घंटे छत पे धूप में लेटे रहना, टैनिंग करनी। नहीं, वैसे हम जहाँ तक हमने सुना है, हमें यहाँ तक नॉलेज में आई है कि जी नशा जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है ड्यूरिंग आप अगर तैयारी करें मुकाबले की। क्या ये इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ऐसे इसमें हकीकत तो नहीं है, लेकिन अच्छा, ये वैसे ये बताएं कि बॉडी बिल्डर शराब वगैरह भी पीते हैं, वाइन, अल्कोहल ये वगैरह पीते हैं? देखें, बॉडी बिल्डिंग जो है ना, इन कामों से बिल्कुल अगेंस्ट है। अब जो लोग बॉडी बना लेते हैं, वो अगर ड्रिंक करते हैं या वो अगर ऐश लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो उसका उनका पर्सनल सा मैटर है। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग की आप करते हैं स्मोकिंग? हाँ, कौन सा सिगरेट पी रहे हैं आजकल मैं पहले डबल ओ पीता हूँ, और वो लेकिन ये सिगरेट भी आप नोटिस कर लें कि कौन से पीते हैं, ताकि आप भी वही लेके लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये तो एक आदत बन जाती है बंदे की, तो वो चलता है। लेकिन सिगरेट या बाकी मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत से यंगस्टर है 9, 10, 12, 13 साल से स्मोकिंग पे लग जाते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज अगर आप प्लीज़ देना चाहें? हाँ बिल्कुल, वो मैसेज मैं दूंगा उन्हें कि वो मैसेज ये है कि यार स्मोकिंग छोड़ो, अपने ये फालतू के जो आप काम करते हो, कोई जैसे कि गर्लफ्रेंड ढूंढीबाजी जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, डेट की मैं अभी डेट इनसे भी कहते पूछूंगा, हैं, हाँ। ये भी एक सवाल होगा कि यार डेटे शेटे छोड़ो अपनी, और स्मोकिंग छोड़ो, और बाकी ये शीशा शूशा और ये गैदरिंग वगैरह इसे छोड़ो। अगर ये सब आपके ये टोटल टाइम वेस्ट भी है, सरमाया वेस्ट भी है, और आपकी इमेज को भी ख़राब करेंगी। आप कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को दूर करो, और आप जिम ज्वाइन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गुड लुकिंग दिखाओ, ताकि आपके घर वालों, आप अपने घर वालों के लिए एक प्राउड बनो, इंसल्ट का बाइस ना बनो। मतलब अगर आप बाइट सिगरेट पी रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो किसी ने देख लिया, वो आपके पेरेंट्स को बता रहा है कि वो तो उठे सिगरेट पींदा पे है, तो ये एक इंसल्ट का है। आप इसमें कोई शक की बात नहीं व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात की है अली भाई ने कि हम सबको जितने भी हैं ये फजूल खर्ची हैं, ये स्मोकिंग हो गई, और इससे अच्छा बेहतर है कि जो आपने पैसे फजूल खर्चने वो आप अपनी ज़ात पे खर्चें, अपने ऊपर खर्चें, अपनी खुराक पे खर्चें, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल पे खर्चें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो शायद समझते हैं कि स्मोकिंग से बड़े कोई कूल लगता है इंसान जनाब, और हाँ, ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही कुछ नहीं है मेरे ख्याल में।
اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس عمر میں یہ لوہے کو پکڑا تھا؟ مجھے یاد ہے کہ 8th کلاس میں تھا میں، اور ایج میری ہوگی کوئی 14-15 ایئرس کا ہوں گا میں. تب سے میں باڈی بلڈنگ میں گھسا اور اپنی مدد خود ہی کرتے ہوئے جو مجھے لگا کہ لوہا اٹھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھانا ہے اور ایسے کرنا ہے، میں کرتا گیا. 1 سال 2 سال 3 سال ایسے کیا میں نے، لیکن مطلب کسی نے کچھ گائیڈ نہیں کیا، کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ اس طرح. 3 سال بعد بہرحال مجھے یہ لگا کہ 3 سال میں ڈائٹ بھی لے رہا ہوں، ویٹ بھی لگا رہا ہوں، ورک آؤٹ بھی کر رہا ہوں، فزیک میں رزلٹس کوئی نہیں ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے. وہ 3 سال کے بعد پھر میں نے جو ہے نا اس کو سیریسلی اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اس کو امپروو کرتا گیا. اللہ کا شکر ہے، اور آج آپ کے سامنے میرے ساتھ. اچھا بہت ساری ڈیفینیٹلی ویورس، ہر بندے کی اپنی فزیک ہوتی ہے، کوئی جلدی رزلٹ حاصل کر لیتا ہے، کسی کو دیر لگتی ہے رزلٹ حاصل کرنے میں. تو آپ کی کس طرح کی فزیک تھی؟ ہوتی ہے نا بندے کی، کچھ اسکینی ہوتے ہیں، کچھ بلکیز ہوتے ہیں. آپ نے جب اسٹارٹر لیا تھا اپنا اس فیلڈ کے اندر باڈی بلڈنگ میں، تو آپ کی کیا فزیک تھی؟ پہلی بات تو اسکینی یہ تھے ہے آپ یا بلکی تھے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، چاہے باڈی لین ہو چاہے بلک میں ہو، اس کو ایک انگ پہ بنانا ایک ڈیلیکیٹڈ اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز، میری فزیک فیٹی تھی اور میرا ویٹ اراؤنڈ کوئی 130 kg کے قریب ہوگا جب میں نے جم سٹارٹ کیا تھا. تو اب میں چونکہ 85 kg میں ہوں، اور میں نے جتنے کانٹیسٹ کھیلے ہیں 80 to 85 میں کھیلے ہیں، اور الحمدللہ ان میں زیادہ اکثریت گولڈ کی ہے، اور پاکستان ریلوے کی طرف سے بھی میں نے کیے ہیں، ان میں بھی میں گولڈ ہوا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایفرٹ ہے، محنت ہے، اور جس طرح ایک لین باڈی کو گین کر کے مسل کو ڈیولپ کرنے پہ محنت ہے، اسی طرح ایک فیٹی باڈی کو پہلے فیٹ ریڈیوس کرنا ہے، پھر آپ نے مسلس کو دیکھنا ہے، پھر ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے، وہ بھی ایک الگ سے ایفرٹ ہے. بالکل صحیح. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ویورس کہ انسان اگر جب تک اپنا خود سے ارادہ نہیں کرتا نا کہ یار میں نے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے کے جانا ہے، تب تک وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچتا. اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے ہی ہیز ٹو فیس لاٹ آف پرابلمس، لاٹ آف ایشوز. آپ کو لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے، ڈیفینیٹلی ان کو بھی لوگوں نے کیا ہوگا کہ یار تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا کام نہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے کر کے دکھایا. پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ پہچانے جاتے ہیں. تو اگر آپ واقعی ڈیفینیٹلی زندگی میں اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تنقید برداشت کرنی پڑے گی. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ مت سمجھیں آپ کہ کوئی آپ کے ویک پوائنٹ نکال رہا ہے یا کوئی آپ کو تنقید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. اس کو سمجھیں، فالو کریں کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ پارٹ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا یہ پارٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ ٹھیک کریں. غلطی جو نکالتا ہے آپ کی، وہ آپ کا اصل دوست ہے. آپ اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک کر کے دکھائیں، آپ کا ہی فائدہ ہے. وہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے کرو. بالکل صحیح ہے، ویری ٹرو. بہت اچھا آپ نے آج ہمارے ساتھ اپنی لائف کو بھی شیئر کیا، اپنے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کیا، اور آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کیسے آپ نے کامیابی حاصل کی، کیا آپ کو دشواریاں پیش آئیں، وہ بھی آپ نے ہمارے اس ویڈیو میں اور اس چینل پہ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کیا. ویورس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. غلطی کرے گا تو سیکھے گا. ٹھیک ہے، کوئی ڈیفینیٹلی اپنے ماں کے پیٹ سے چیزیں سیکھ کے نہیں آتا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے یار تمہیں تو تجربہ ہی نہیں ہے، تم تو کر ہی نہیں سکتے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا جیسا نہیں، اتفاق نہیں رکھتا آپ کی بات سے. بات اس طرح سے ہے، جو میں نے بات پہلے کی ہے نا کہ دیکھیں ہر بندے کی نا ایک آبزرو کرنے کی اپنی مائنڈ کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جو وہ دیکھتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے. اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے، سپوز اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے کوئی مطلب، تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یار انج کر رہا ہے، تو آپ اسے لڑیں نا، اسے ٹھیک کریں. کیونکہ آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے، آپ نے امپروو ہونا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے. یہ ویورز یہ نوٹس کیجیے گا، یہ جو ابھی علی بھائی نے بات شیئر کی یہ ویری امپورٹنٹ ہے کامیابی کے لیے. یہ ذرا غور سے پلیز ان کی بات کو نوٹس کریں، سنیں غور سے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں نا اپنی لائف میں، تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ضروری ہے.
सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से आपने सुना और यहाँ से निकाल दिया। प्लीज़ कैरी ऑन करें। हाँ, इसी तरह ही है। और कहने का मकसद ये है कि आपको कोई चीज़ चले छोड़े, मुझे ज़रा ये बताएं कि वो आप एक चिंची रिक्शे का वाक़या आजकल असल में ना वो पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले जो ना बड़े मुझे बट्टे धड़ाधड़ चलान करे जा रहे हैं। तो आज मुझे सुबह ही ना अली भाई ने एक वाक़या सुनाया जो आज इन्होंने देखा। आप इनसे बड़ा अजीब सा ही एक वाक़या था। मैं निकला हूँ और मैंने देखा है कि एक ट्रैफिक ब्लॉक सी हुई है, पता नहीं कोई इशू लग रहा है। तो मैं खैर गाड़ी साइड पे की और मैंने जाके देखा तो वहाँ पे ना एक ऑटो रिक्शा चला दिया एक बंदे ने। तो साथ वार्डन, उसके ट्रैफिक वार्डन था, वो भी बड़ा परेशान कि ये क्या हो गया, पसीने छूटे हुए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्यों इसने अपना ऑटो रिक्शा जला दिया। तो आगे से वो मुझे कहने लगा कि एनू मैं पहले मना किया है कि 144 दफ़ा लगी ये लॉकडाउन के बाईस तो तू बाहर निकला है बंदा। उन्हें अगों मन किया कि भाजी मैं घर बैठे भुखा की करदा तो मैं बाहर हूँ सवारी लभ रहा तो मैं वह चलान करता है। तो उन्हें जरा ना अपना रक्षा आप ही साथ अग ला ली है। इस टाइप का कुछ वाक़या देखने में मिला मुझे। अच्छा व्यूअर्स, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है ना इस वक्त दबाव में कि ये आपको ये वाक़या सुन के पता चल सकता है कि आवाम बेचारी कितनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। क्योंकि डेफिनेटली जो बंदा बेचारा डेली बेसिस पे अपनी डेली दिहाड़ी लेता है या कमाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त में अपने आप को संभालना, अपनी फैमिली को लेके चलना। तो वो मजबूरी में बेचारे निकलते हैं और की फायदा निकलन था रक्षा ते रहा नहीं आप ही तो उतार देता है चवला। तो इससे हमें एक सीखने को भी मिलता है कि देखें, अगर आपके हालात घर में लॉकडाउन की वजह से ख़राब हैं या आपका जो भी इशू चल रहे हैं हर बंदे के साथ हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर बंदे के मसले मसाइल को दूर करें, आमीन। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। तवक्कल पूरा रखें। अच्छा ये जो चीज़ मैं आपको कहने लगा हूँ, तवक्कल पूरा रखें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि तवक्कल इस चीज़ का नाम है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी पूरी दुनिया में लोग अलग अलग से प्लानिंग करते हैं, लेकिन इन सब की प्लानिंग करने वाली भी एक ज़ात बैठी है। और वो ज़ात ऐसी है कि वो अपने बंदे से इतना प्यार करती है, और आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, आप मर जाएंगे, या क्यों आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अपना तवक्कल पूरा रखें कि हमें मिलेगा, और वो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कल कायम करें। बड़ी इसमें कोई शक ये वाली बड़ी अच्छी बात आपने हमारे व्यूवर्स को बताई है कि तवक्कल सारी चीज़ एंड जो है ना वो तवक्कल। हाँ, नमाज पढ़ें। आप फारिग होते हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, नमाज पढ़ें। इवन जो भी लॉकडाउन में हैं या आप मुझे ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन लगा लें, वो सब लोग लॉकडाउन में ही हैं, चाहे वो अपने ऑफिस जा रहे हैं। जैसे मैं आया हुआ हूँ जिम में, तो मैं जिम में बैठे ही हुआ हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ता हूँ, खुद भी वर्कआउट करता हूँ, लोगों को भी गाइड करता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा नमाज पढ़े, और अपनी जो मैंने पिछले भी कहा था कि अपनी जो पास्ट में गलती कर चुके हैं उसको आप इस्तग़फ़ार करें और दोबारा रिपीट करने की कोशिश ना करें, ये बेहतर रहेगा। लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मुश्किल ना करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त आपने बात की थी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि यही एक हमारे पास हथियार है, टूल है अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का। ऐसा ही है। शायद हम इस्तग़फ़ार करके क्या लें, कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरी लेके आ सकते हैं। और नमाज तो डेफिनेटली कंपलसरी, आपको पता है नमाज की तो माफ़ी नहीं है, तो नमाज तो पढ़नी चाहिए बात ऐसी। अच्छा, नमाज के रिलेटेड एक और चीज़ कहता चलूँ, अक्सर लोग ये चीज़ समझते हैं कि बस मैं नमाज पढ़ ली, ये मस्जिदों आ गया तो बस ठीक है, मेरा काम हो गया, और मैं डेढ़ से जा रहा या वट एवर जो भी उसके माइंड में है। देखो, नमाज पढ़ने के भी ना कुछ तौर तरीके हैं। नमाज आपको सिखाती है कि आपने माँ बाप का एहतराम करना है। नमाज आपको सिखाती है कि आप जहाँ रहते हैं वो जगह को साफ़ सुथरा रखना है, अपने आप को बावजू रखना है। आपके साथ जितने लोग आपकी ज़िम्मेदारी में हैं उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है। नमाज ये बताती है बंदे को
ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ادھر سے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور ادھر سے کہ قسمیں کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی سین نہیں. ہاتھ میں تسبیح اندر سے ساتھ والے ہاں ایسا ہی یہ نہیں کچھ کرنا. اس کے بھی طور طریقے ہیں آج کل, ان کو ہی آپ اپنائیں, زیادہ بہتر ہے. اللہ سے معافی مانگیں, گھر میں ذمہ داری, گھر میں بالکل پینک کریٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں بھائی طوفان آ گیا ہے, پیسے میرے پاس نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں کل ہیں, طوفان آیا تھا شام ایسے ہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر جا کے موڈ بنا کے بیٹھ جائیں اور اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں کاروبار بند ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں. انہیں حوصلہ دیں, انہیں ان کی کیئر کریں, انہیں ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا ٹائم گزاریں. ایک ذمہ داری کا احساس دلائیں اپنے آپ کو. اس ٹائم میں آپ کے ریلیشن میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے بڑی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں بس, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے زیادہ اسٹریس لے جاتے ہیں, پھر جا کے جناب انہیں بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے, ماں سے لڑائی ہو رہی ہے. مطلب یہ نہ کریں آپ, یہ غلط ہے. اور فضول میں بد دعا اور فضول میں دل برا کرنا اور اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. توکل قائم کریں, اللہ پاک کی ذات آپ کے حالات, آپ کا معاملات سب سیدھا کریں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا میں آپ کو پتہ ہی ہے جو بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑی مشکلات فیس کی ہیں اور وہ ڈٹے رہے ہیں. ڈٹے اس طرح رہے کہ انہوں نے کہا ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے. جس طرح ابھی علی بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو بیسیکلی کامیابی کا یہی راز ہے. اگر آپ کسی بھی موقع پہ, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا بزنس چل رہا ہوتا ہے, آپ بہت اچھی نوکری پہ ہوتے ہیں اور سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے یار ہر چیز ختم ہو گئی ہے, اب میں یہ کام نہیں کرتا یار. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمت ہار کہتے ہیں یار یہ تو کام چل نہیں رہا, 2-3 مہینے ہو گئے ہیں, رننگ میں ہی نہیں آ رہا تھا یار, چلو اس کو چھوڑ کے دوسرے کام کو کرو. تو اس طرح آپ ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے, ساری زندگی اسی طرح کرتے رہیں گے. آج ادھر چھلانگ ماری, آج ادھر چھلانگ ماری, کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا خیر ایک آخری بات جو آپ ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہتے ہیں اس چینل کے تھرو کہ اس ریگارڈنگ کہ وہ اپنی کس طرح اس حالات کے اندر جو ہے, جس طرح ہم نے ابھی توکل کی بات کی, اپنے ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کی بات کی, ایک آخری میسج اپنا ہمارے ویورز کو آپ پلیز کوئی بھی دینا چاہتے ہیں, کوئی بھی میسج کسی بھی طرح کا. دیکھیں میں اپنے پراپر ساری باتوں میں میسیج دے چکا ہوں, پھر اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں آج کے لیے, ٹھیک ہے جی. بالکل گھر میں پینک کریٹ نہ کریں کہ آپ پہ کوئی طوفان ٹوٹ پڑا ہے. پوری دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ آپ کے ملک میں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے. جیسے گورنمنٹ کہتی ہے جیسے ان کو فالو کریں آپ. گھر میں بالکل آپ اپنی مدر, جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیکس موڈ میں رہیں. اور یہ لائف میں یہ کرونا وائرس کا ایشو ابھی 2-3 ماہ تک شاید رہے, تو تب تک تو مطلب پینک کریٹ کر کے کرونا سے کچھ ہونا ہو, پینک سے کوئی مر جائے, ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں رکھیں, اللہ پہ توکل کریں, انشاءاللہ اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ نے ویورز آپ کو زبردست قسم کا میسج کنوے کر دیا علی بھائی نے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی یہ میسج سنیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنے سے سن کے یہاں سے یہاں نہیں نکال لینا, ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ضرور, ٹھیک ہے. اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.